ایک غار، پتھر کے بنے تخت، ہوا کے نرم جھونکے اور سبز چادروں میں لپٹے وہ مبارک وجود جنہوں نے انسانیت کو خدا کا راستہ دکھایا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں زمین اور آسمان کے درمیان ایک راز چھپا ہے، جہاں روحانی روشنی صدیوں سے جھلک رہی ہے اور جہاں آج بھی فضاؤں میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قدموں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مشہد ابراہیمی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، فلسطین کے شہر الخلیل میں واقع وہ عظیم الشان جگہ جسے آسمانی ادیان میں مقدس مانا گیا اور جہاں آج بھی تاریخ، وحی اور قربانی کی خوشبو رچی بسی ہے، ایک بزرگ کا خواب، ایک غار کی گواہی اور ایک ایسا مشاہدہ جو روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ ایک سچ ہے، ایک تاریخ ہے اور ایک پیغام ہے کہ انبیاء کی عظمت مٹی میں دفن نہیں ہوتی بلکہ نسلوں کے سینے میں زندہ رہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں کہ اس غار کے اندر جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء آرام فرما ہیں، جہاں صدیوں پرانی روشنی آج بھی دلوں کو منور کرتی ہے اور جہاں انسان صرف دیکھتا نہیں بلکہ محسوس کرتا ہے اللہ کی عظمت، اس کے رسولوں کی سچائی اور ایمان کی حقیقت۔ ناظرین، شیخ یوسف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سفید ریش بزرگ کی صورت میں دیکھا تھا کہ آپ ایک بلند مقام پر سو رہے ہیں اور مغارہ کی نسیم آپ کے جسم مبارک سے مس کر کے آپ کی داڑھی کے بالوں کو چھو رہی ہے۔ یہ واقعہ میرے دل میں پیوست ہو گیا اور یہ صورت میرے حافظہ میں بالکل محفوظ ہو گئی، حتیٰ کہ میں نے ایک دن یہی صورت قاضی القضاء ابو الیمن محی الدین الحنبلی کی کتاب الانس الجلیل میں دیکھی، جیسا کہ اور راویوں نے بھی اپنی دوسری کتابوں میں اسی طرح روایت کی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ حافظ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ میں نے اصحاب حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے اور ان سے نقل کیا ہے کہ محمد بن بکران بن محمد خطیب مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امام تھے۔ یہ 323 ہجری میں رملہ کے قاضی تھے اور اس کے بعد بھی وہ وہاں کے قاضی رہے۔ انہوں نے بہت سی احادیث کی روایت کی ہے اور بہت سے علماء نے ان سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن احمد بن جعفر الانباری سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو بکر الاسقافی سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے صحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر اسی مقام فلسطین کے شہر الخلیل پر ہے جہاں وہ اب ہے، اور یہ بات خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ صورت یہ ہوئی کہ میں نے آپ علیہ السلام کے مزار کے خدام اور مزار کے لیے کوئی 4000 دینار کا وقف کیا تھا، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ جان لوں کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کا مزار اسی مقام پر ہے۔ مجاورین میرا بڑا احترام کرتے تھے اور انہیں مجھ سے خاص لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دن ان سے درخواست کی کہ مجھے قبروں کے اندر پہنچا دو کہ میں اپنی آنکھوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام مبارک کا دیدار کر سکوں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کا ہم پر حق ہے، مگر آج کل تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ زائرین آتے رہتے ہیں۔ جاڑوں کی راتوں میں جب برف گرنے لگے گی تب یہ بات ممکن ہو سکے گی، اور میں ان کے پاس ٹھہرا حتیٰ کہ برف گرنے لگی اور رات کے وقت آنے والوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ وہ مجھے اس پتھر کے پاس لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبور کے درمیان ہے۔ ایک شخص جس کا نام سالوک تھا مجھے لے کر اترا۔ کوئی 72 سیڑھیاں اترے تو میں نے اپنے داہنے ہاتھ کی طرف دیکھا کہ سیاہ پتھر کا ایک تخت ہے، اس پر ایک بزرگ ہلکے رخساروں اور لمبی داڑھی والے چٹ لیٹے ہوئے ہیں اور ان پر سبز کپڑا پڑا ہوا ہے۔ سالوک نے کہا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ تھوڑی دور چلے تو ایک اور تخت پہلے سے بڑا نظر آیا، اس پر بھی ایک بزرگ لیٹے ہیں، بال کاندھوں کے درمیان پڑے ہیں، داڑھی اور سر سفید ہے، آبرو اور پلکیں بھی سبز جامہ پہنے ہیں اور ہوائیں آپ کی داڑھی کو چھو رہی ہے۔ سالوک نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میں نے سجدہ شکر بجا لایا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر ہم ایک اور تخت کی طرف گئے تو دیکھا کہ بڑا خوبصورت تخت ہے، اس پر ایک گندم گو رنگ والا اور گھنی داڑھی والا دراز ہے، دونوں منڈوں کے درمیان سبز رنگ کا کپڑا لپیٹے ہوئے ہیں۔ سالوک نے کہا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر ہم اپنے بائیں طرف مڑے اور ہم نے حرم کی طرف دیکھا۔
ابھی محمد بکر الاسقافی یہ قصہ پورا بھی نہ کر پائے تھے کہ میں فوراً حرم یعنی حرم ابراہیم کی طرف گیا۔ جب میں مسجد الخلیل میں پہنچا تو میں نے سالوک کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی آتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا۔ میں گیا اور اس کے پاس بیٹھا اور مذکورہ واقعے کے بارے میں کچھ کہنے لگا تو وہ ناراض ہوئے۔ میں نے معافی چاہی، پھر کہا ابو بکر الاسقافی میرے چچا ہیں تو مجھ سے مانوس ہو گئے۔ میں نے انہیں خدا کی قسم دلا کر کہا مجھے بتاؤ کہ جب تم حرم ابراہیم میں گئے تھے تو کیا ہوا تھا اور تم نے کیا کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کیا تجھ سے ابو بکر الاسقافی نے بیان نہیں کیا؟ میں نے کہا بیان تو کیا ہے مگر آپ کی زبانی بھی سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حرم کی طرف سے ایک چیخنے والے کی آواز سنی کہ کہتا تھا کہ حرم سے دور رہو، خدا تم پر رحم کرے، تو ہم لوگ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ پایا تو ہم زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ شیخ یوسف کا کہنا ہے کہ ابو بکر الاسقافی اس کے چند دنوں کے بعد اور سالوک کا بھی انتقال ہو گیا۔ الخلیل کے تمام باشندے اس روایت سے آشنا ہیں۔ یہ قصہ مجھ سے شیخ مرحوم عبداللہ تحبوب مفتی الخلیل نے بیان کیا جبکہ وہ میرے ساتھ غار کے مشاہدے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس حادثے کے بعد اوقاف الخلیل کے متولیوں نے ارادہ کیا کہ غار کے دہانے تک بہت بڑی لمبی سرنگ بنا دیں گے تاکہ کوئی شخص وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ میں ان روایتوں کی تصدیق پر مجبور ہوں کیونکہ مجھ سے معتبر اشخاص نے اس قسم کی روایتیں بیان کی ہیں، اور کوئی تعجب نہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی کرامات سے نوازا ہو اور ابو الانبیاء علیہ السلام کا جسم اب تک سالم ہو، کیونکہ جیسا کہ مشہور ہے کہ انبیاء کا جسم پرانا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس غار کو غار مقفیلہ کہتے ہیں۔ عبرانی زبان میں اس کا مطلب دھوڑی غار ہے اور یہ فلسطینی شہر الخلیل میں واقع ہے۔ دینی نصوص کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس غار کو اپنی اہلیہ سارہ کو دفنانے کے لیے خریدا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد انہیں بھی اسی غار میں دفن کیا گیا۔ اسی طرح حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ رفقہ کو بھی یہاں دفن کیا گیا۔ مغارۃ الخلیل جو حرم ابراہیمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، الخلیل شہر میں ایک مذہبی اور تاریخی مقام ہے۔ یہ جگہ تینوں آسمانی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نزدیک مقدس ہے اور دنیا کی قدیم ترین آباد اور مقدس جگہوں میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں کے یہاں حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ کے بعد یہ چوتھا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور ان کے بیٹوں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت رفقہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت لیہ کی قبروں پر مشتمل ہے۔ حرم ابراہیمی اس غار کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ انبیاء کی قبروں کی جگہ ہے۔ موجودہ عمارت پہلی صدی قبل مسیح میں بادشاہ ہیرود اعظم کے دور میں تعمیر کی گئی اور اسلامی ادوار میں اس میں مختلف تعمیراتی اضافے کیے گئے۔ مملوک دور میں اس میں میناروں کا اضافہ کیا گیا اور اس جگہ کو ایک نمایاں اسلامی مسجد کے طور پر مزین کیا گیا۔ جب 7ویں صدی عیسوی میں عرب فلسطین میں داخل ہوئے تو اس غار کو مشعط ابراہیم کا نام دیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد سمجھتے تھے۔ اسی مقام پر انہوں نے حرم ابراہیمی شریف تعمیر کیا، جیسے مسلمانوں کے لیے مکہ، مدینہ اور القدس کے بعد چوتھی اہم ترین جگہ قرار دیا جاتا ہے۔ عربوں نے صدیوں تک اس جگہ کا خیال رکھا، یہاں تک کہ 1967 میں اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا اور غار پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسرائیل نے اس میں تبدیلیاں کیں اور یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دی۔ اسرائیلی حکومت نے الخلیل کے قریب قریات اربہ نامی یہودی بستی بھی قائم کی۔ حرم ابراہیمی شریف کو مختلف حملوں کا سامنا، جن میں سب سے بدترین حملہ 1994 میں ہوا جب ایک یہودی آبادکار باروخ گولڈ اسٹین نے مسلمانوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ نماز ادا کر رہے تھے اور درجنوں نمازیوں کو شہید کر دیا، جبکہ مسلمانوں کو کسی قسم کی حفاظت فراہم نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حکام نے حرم ابراہیمی کے ارد گرد موجود درجنوں فلسطینی گھروں اور عمارتوں کو بھی مسمار کر دیا تاکہ یہودی آبادکاروں کے لیے قریات اربہ سے حرم تک رسائی کو آسان بنایا جا سکے۔ نومبر 2002 میں فلسطینیوں نے اپنے مقدس مقام کے دفاع میں ایک جرأت مندانہ جنگ لڑی جس میں انہوں نے حرم کے قریب 12 اسرائیلی فوجیوں
اور آبادکاروں کو ہلاک کیا۔ اس واقعے کے بعد شارون حکومت نے فلسطینیوں کے گھروں کو بڑے پیمانے پر مسمار کرنے کا حکم دیا تاکہ نام نہاد نمازیوں کے راستے کو یہودی آبادکاروں کے لیے صاف کیا جا سکے۔